کوئی سائیکل کا پنچر بنا کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے سبزیاں بیچ کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی اینٹ گارے کی مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ کتنی جتن اور مصیبتوں کا سامنا کر کے ایک غریب باپ اور ایک غریب ماں اپنی اور 8 یا 5 یا 4 اولادوں کو پالتے ہیں۔ اہل علم کی دعاؤں کا طالب ہوں میں، لیکن آج میرے معاشرے کا ایک المیہ ہے، آج میرے سماج کا ایک المیہ ہے، جس بوڑھے باپ نے، جس بوڑھی ماں نے کہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اپنے 5 بیٹوں کو پالا تھا، 8 بچوں کی پرورش کیا تھا، مزدوری کر کے اولاد کو پالا تھا، پنچر بنا کر کے اولاد کو پالا تھا، کھیتی کر کے اولاد کو پالا تھا، سبزیاں بیچ کر کے اولاد کو پالا تھا، مزدوری کر کے اولاد کو پالا تھا۔ آج وہی بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ایک بوڑھے باپ نے، ایک بوڑھی ماں نے 8 بچوں کو پالا ہے، لیکن آج 8 بچے شادی شدہ ہو کر کے ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال پاتے ہیں، ایک بوڑھی ماں کو نہیں پال پاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، برکت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ واہ واہ، بہت خوب یارو، جس بوڑھے باپ نے 5 بچوں کو پالا ہے، جس بوڑھی ماں نے 5 بچوں کی پرورش کیا ہے، آج جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بڑھاپے میں آنکھوں سے نابینا ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو آج 8 اولادیں یا 5 اولادیں مل کر کے ایک بوڑھی ماں کی پرورش نہیں کر پاتے، ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال پاتے۔ اور میں نے سماج میں ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے، ایک بوڑھی ماں جو آنکھوں سے اندھی ہو گئی ہے، سارے بچے مل کر کے اس کو گھر سے دھکا دے کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ایک بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ بوڑھی اندھی ماں گیٹوں پر پھرتی ہے اور بھیک مانگ کر کے اپنے پیٹ کی پرورش کرتی ہے، ایک بوڑھا باپ سماج کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اور بھیک مانگ کر کے اپنی پرورش کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، کل میدان قیامت میں تم بھی ہوگے، تمہاری اندھی ماں بھی ہوگی، تمہارے بوڑھا باپ بھی ہوگا، بتاؤ اپنے رب کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ رب کے حضور جب حاضری ہوگی، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، آؤ ذرا سا سنجیدہ ہو کر کے ادب سے اللہ کیا فرماتا ہے اسے سن لو۔ رب فرماتا ہے، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے نرم لہجے میں باتیں کرو، اللہ ان سے نرم لہجے میں باتیں کرو اور انہیں اف تک نہ کہو، بے شک اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ ڈھاہا، فیروز پور اور قرب و جمال سے آنے والے سنی شہید عقیدہ مسلمانوں، اف کیا ہے؟ اف کیا ہے؟ حضرت امام رازی فرماتے ہیں، لفظ اف کی آپ نے 10 تصریحیں کی ہیں،
انہی میں سے اہل علم کی میں اجازت چاہتا ہوں، ایک دو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، یہ بدن کے اوپر جو رونگٹے ہیں، جو بال ہیں، جب آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، گرد و غبار آ کر کے ہمارے بدن کے رونگٹوں پر اور بالوں پر چھم جاتے ہیں۔ مئی جون کا مہینہ ہوتا ہے، لو چلتی ہے، ہم راستے سے گزرتے ہیں، ہوائیں گرد و غبار کو اڑا کر کے ہمارے بدن پہ ڈال دیتی ہیں، ہمارے رونگٹوں پر گرد و غبار چھم جاتے ہیں۔ اب انسان کرتا کیا ہے؟ وہ پھونک مارتا ہے، پھونک مار کر کے اس باریک گرد و غبار کو دور کرتا ہے۔ اب امام راضی فرماتے ہیں لوگوں، جو گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے جو پھونک ماری جاتی ہے، جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی کو اف کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے بندو، اپنے ماں باپ کو اتنی ہلکی تکلیف بھی مت دیا کرو۔ اتنی ہلکی تکلیف مت دیا کرو جتنی ہلکی آواز گرد و غبار کو پھونک مار کر کے دور کی جاتی ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، اتنی ہلکی آواز کے برابر بھی اپنے ماں باپ کو ستایا مت کرو اور انہیں تکلیف مت دیا کرو۔ اللہ یہ رب کا ارشاد ہے۔ رب فرماتا ہے، اگر برکاتی صاحب اجازت ہو تو ایک تشریح اور کر دوں، لفظ عطا ہوتا ذہن حاضر ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ جی جی، سب لوگ حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اللہ فرماتا اف نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بستر پر لیٹ گئے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اب اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خلاصت کو وہ صاف کرے، اپنی ماں باپ کی خلاصت کو وہ صاف کرے۔ اور ہم کیوں نہ کریں؟ ہم جب بے عقل تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، ہمارے باپ نے میری خلاصت کو صاف کیا ہے، ہماری ماں نے میری خلاصت کو صاف کیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچائیں، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گندگی کو صاف کریں۔ اب سنیے گا، لیکن انسان کی فطرت میں نفاست ہے، وہ گندگی سے بچنے کے لیے وہ ناک پر کپڑے لگا دیتا ہے، ناک کو کپڑے سے بند کرنے کا ہے، اب ہونا بھی چاہیے، فطرت میں نفاست ہونا چاہیے، لیکن امام راضی فرماتے ہیں لوگوں، جب تم اپنے ماں باپ کی خلاصت کو صاف کیا کرو تو ناک پر کپڑے باندھ کر نہیں، ناک کپڑے باندھ کر نہیں، اس لیے کہیں بوڑھے ماں باپ کا نازک دل ٹوٹنے نہ پائے اور اس کو یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، میری اولادیں مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں لوگوں، جب اپنے ماں باپ کی خلاصت کو صاف کرو تو ناک پر کپڑے باندھ کر نہیں، بلکہ کھلے ناک سے کرو تاکہ بوڑھے ماں باپ کا نازک دل ٹوٹنے نہ پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، پیغام اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ
فرماتا ہے اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر ایمان کی روشنی میں سنا جائے، وارثی صاحب کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اللہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ لوگوں ماں باپ کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہما جنتک ونارک، ہما جنتک ونارک، ماں باپ دونوں تیرے لیے جنت ہیں۔ رب کے بولو اور مچل کر کے بولو، ماں باپ دونوں تیری جنت ہے اور ماں باپ دونوں تیری جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ اے ڈھاہا، فیروزپور، حسن پور، قربت جوار سے آنے والے سنی شہید عقیدہ مسلمانوں، مصطفیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیا تو خدمت کا صلہ جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اس کی سزا جہنم ہے۔ تو اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ کو جنت مل جائے، تو آج نوجوانوں یہ پیغام دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے جاؤ، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ہم ان کو راضی کریں گے۔ کر کے کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، فتح والدین، زندہ باد، فتح ماں، زندہ باد۔ اللہ حضور فرماتے ہیں ہما جنتک ونارک، ماں باپ دونوں تیری جنت بھی ہے، ماں باپ دونوں تیری جہنم بھی ہے۔ نوجوانوں، اگر جنت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، حضور نے فرمایا ہے وہ دونوں تیرے لیے جہنم بھی ہے، اگر تم نے ناراض کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، ماں باپ کو راضی کر لیا تو اس خدمت کا صلہ جنت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کوئی بمبئی کا سیٹھیا ہو جائے، کوئی کلکتہ کا امیر ہو جائے، بیٹا اگر کماؤ ہو جائے، اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، غلام کی حیثیت دیتا ہے، ایک خادم کی حیثیت دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، تم کتنے بھی امیر ہو جاؤ، کتنے بڑے شیخ ہو جاؤ، کتنے بڑے دولت مند ہو جاؤ، کتنے بڑے منصب والے ہو جاؤ، کتنی زیادہ شہرت ہو جائے، کتنی زیادہ مقبولیت ہو جائے، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن ماں باپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہو، ماں باپ کی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ لہذا شیخ ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگوں کمتر مت سمجھا کرو، بلکہ ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھا کرو، ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھا کرو۔ آؤ ایک درد بھری کہانی میں سناتا ہوں۔ ایک شخص میرے سرکار کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور تڑپ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھ سے اپنے مال کو چھپاتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے اپنے مال کو چھپاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا بیٹا اپنے مال میں مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیتا ہے۔
جب میرے سرکار نے ایک بوڑھے شخص کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، میرے آقا کی چشمہ نے نبوت بھی بہ اٹھی، میرے آقا کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ بوڑھا انسان حضور کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے سرکار نے بلاوا بھیجا، جاؤ اس کے نوجوان بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ صحابی گئے، کہا چلو حضور نے بلایا ہے، چلو حضور نے بلایا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں نوجوان آیا، سلام پیش کیا، کیا دیکھا کہ میرا باپ حضور کی بارگاہ میں اور رو رہا ہے، میری سرکار کے آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اس نوجوان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، رو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے اس غلام کو کیوں طرف فرمایا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نوجوان یہ تیرا باپ ہے نا؟ اللہ اللہ، نوجوان یہ تیرا باپ ہے نا؟ ہاں یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے۔ آقا فرماتے ہیں نوجوان اس نے تیری شکایت کیا ہے کہ تو اپنے مال میں اپنے باپ کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا ہے، اپنے باپ سے اپنے مال کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ اس نے صحیح شکایت کیا ہے، میں اپنے مال کو چھپا کے رکھتا ہوں، ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مصطفیٰ جامع رحمت اللہ کر کے فرماتے ہیں نوجوان آخر تو اپنے باپ کو اپنے مال میں ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتا؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو نقصان پہنچا دیتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کا شعور کام نہیں کرتا، مال کو نقصان پہنچا دیتا، اسی لیے چھپا کے رکھتا ہوں۔ تب پیارے آقا نے فرمایا تھا اے نوجوان جب تو چھوٹا تھا کیا تو نے اپنے باپ کے لائے ہوئے کھلونے کو توڑا تھا یا نہیں؟ جب تو بچہ تھا کیا تو نے اپنے باپ کے مال کو نقصان پہنچایا تھا یا نہیں؟ جب تو بے عقل تھا کیا تو نے اپنے باپ کے لائے ہوئے کھلونے کو توڑا تھا یا نہیں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ضرور ایسا کیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا جب تو بچہ تھا تیرے باپ نے کھلونے کو تجھ سے چھپایا تھا؟ کیا کھلونے کو چھپایا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تیرے بوڑھے باپ نے اپنے مال کو تجھ سے چھپا کے رکھا تھا؟ نہیں۔ لوگوں یہ حضور کے تاریخ ساتھ جملے کو سننا جو میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا تھا۔ آقا فرماتے ہیں نوجوان سن انتا فمالکا لابیکا، اے نوجوان سن لے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان مصطفیٰ، حضرت والدین، عرس مقدس، حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب قبلہ بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھی گفتگو ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آقا فرماتے ہیں انتا ومالکا لابیکا، اے نوجوان سن لے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، لہذا آج کے بعد اپنے مال کو اپنے باپ کی نظروں سے چھپانا نہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ زندہ باد، بہت خوب، اللہ اللہ، یہ پیغام دیا ہے مصطفیٰ نے، بہت خوب۔ یہ درس دیتا ہے اسلام۔ لوگوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی طرح کر کے بولو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، وفادار بن کے رہو، فرما بردار بن کے رہو۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ تم کتنی
جتنی بھی عبادت کر لو، ریاضت کر لو، تلاوت کر لو، روزے رکھ لو، تسبیح پہ تسبیح پڑھو، چھٹا امامہ سر پہ باندھ لو، لیکن اگر دنیا سے ماں ناراض ہو کے گئی ہے یا باپ ناراض ہو کر کے گیا ہے تو یاد رکھنا اللہ تیری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، تیری کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بس آخری بات مجھ سے سن لیجیے، آخری بات، شاید کہ نوجوان آپ کے دل میں اتر جائے، شاید کہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں۔ میں عرض کیا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ حضور فرماتے ہیں سخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، ورضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ کیا مطلب؟ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو پہلے اپنے گھر میں اپنے بوڑھے باپ کو راضی کر لے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اپنی بوڑھی ماں کو راضی کر لے تو اللہ تجھے راضی ہو جائے گا۔ آؤ چلتے چلتے آخری بات عرض کر دوں، ایک درد بھری کہانی سنا دوں، ایک نوجوان کی درد بھری کہانی سنا دوں۔ اس نوجوان کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ کیا نام ہے؟ بولو، محمد بن ہارون بلخی۔ مسلسل انہوں نے 40 حج کیا تھا۔ کتنا؟ سب لوگ بولو کتنا؟ 40 حج کیا۔ اور جانتے ہو دن بھر روزے رکھتے تھے، رات بھر جگ کر کے عبادت کرتے تھے، اور مٹھی بھر چنے سے افطار کر لیتے تھے، اور یہ عمل مسلسل 40 سال۔ یہی حضرت محمد بن ہارون بلخی 40واں حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے، اور اس سال حضرت مالک بن دینار بھی تشریف لے گئے۔ جب حج کے ارکان ادا ہو گئے، حضرت مالک بن دینار حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو مجھ پر ظاہر کر دے کہ تو نے اپنے کن کن بندوں کے حج کو قبول کیا ہے اور کس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دیا ہے۔ جب یہ دعا کی، دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، اللہ نے آپ کے قلب پر القاء فرمایا، اے مالک اس سال ہمارے جتنے بندے حج کرنے آئے تھے میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے سوائے ایک نوجوان کے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، میں نے اس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دیا ہے۔ آنکھ کھلی، فجر ادا کیا، نکل پڑے اس نوجوان کی تلاش میں، میدان مینا میں پہنچے جہاں پہ خیمے لگے تھے، خراسان کے قافلے اور خیمے کے پاس گئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں کیا تم محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ جیسے ہی حضرت کے زبان سے نام سنا، خیمے کے سارے حاجی باہر آ گئے، اے آنے والا مسافر، جس کا تم نے نام لیا ہے وہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب تقویٰ ہے، قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، 40 سال سے مسلسل روزے رکھتا ہے، 40واں حج کرنے آیا ہے اور راتوں کو 40 سال سے سویا نہیں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہر وقت جہاں رہتا ہے اس کا مصلی بچھا رہتا ہے، یا تو استغفار کرتا
بیان کرتا ہے۔ جب وطن کے لوگوں سے حضرت مالک بن دینار نے اس کے تقوی اور طہارت کی باتیں سنی اور آپ کے دل تڑپ گیا، اس نوجوان سے ملنا چاہیے، اس نوجوان سے ملنا چاہیے۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں لوگوں مجھے اس نوجوان کا پتہ بتا دو، مجھے اس نوجوان کا پتہ بتا دو۔ تو خراسان کے لوگوں نے کہا تھا یہ آنے والا مسافر سامنے پہاڑ کے غار میں چلا جا اور جہاں سے تجھے استغفار کی آواز آنے لگے، جو تمہیں نوجوان روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ملے، سمجھ لینا وہی محمد بن ہارون بلخی ہے۔ حضرت مالک بن دینار دوڑ کر کے پہاڑ کے غار میں پہنچے، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھا؟ ایک نوجوان پہاڑ کے کھو میں مسلح بچھائے ہوئے، لوٹا سامنے رکھے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لے کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، رو رہا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش کر دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ مولا میں تیری بارگاہ میں 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں، مولا اپنے اس گنہگار اور ناکارہ بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور رو کر کے خدا کے حضور توبہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار گئے، پیچھے ادب سے کھڑے ہو گئے، جب اس کی سانس تھمی آپ نے سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد وہ جیسے ہی جواب دے کر کے مڑا ہے، مڑ کر کے کہتا ہے اے آنے والا شخص تو کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اللہ کا ولی آیا ہے۔ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ تو کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، اور آیا نہیں ہے بلکہ میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آیا نہیں ہے، رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار تعجب میں پڑ گئے، ابھی کوئی تعارف نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت نہیں، یہ کتنا پہنچا ہوا نوجوان ہے جو کہتا ہے آنے والا مسافر تو کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں نوجوان تو نے کیسے جان لیا میں اللہ کا ولی ہوں؟ کیسے جان لیا میں اللہ کا ولی ہوں؟ وہ نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے روتے ہوئے کہا تھا مالک یہ میرا 40واں تجربہ ہے۔ نوجوانوں ذرا دل سے سن لینا، وہ نوجوان کہتا ہے مالک یہ میرا 40واں تجربہ ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں نوجوان مطلب کیا ہے؟ کہ مالک سنو یہ میرا 40واں حج ہے۔ جب بھی حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں اللہ کسی ولی کو بھیج کر کے مجھ تک یہ پیغام بھیجتا ہے نوجوان اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے اور تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار دیا ہے، تو میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی ولی ہے، کوئی ولی ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں نوجوان آخر وجہ کیا ہے؟ تیری تقوی کی شہادت تیرے وطن کے لوگوں نے دیا ہے، تیرے عبادت کی گواہی تیرے وطن کے لوگوں نے دیا ہے، تیرے سجدے کی شہادت تیرے گھر کے لوگوں نے دیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار دیتا ہے، تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا نوجوان رو پڑا، رو کر کے کہتا ہے مالک ایک درد بھری کہانی ہے،
اللہ ایک درد بھری کہانی ہے، اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہو تو سن لیجئے، ورنہ رب کا واسطہ دیتا ہوں آپ واپس چلے جائیے۔ اللہ اتنا سننا تھا حضرت مالک کا، آپ فرماتے ہیں نوجوان وہ درد بھری کہانی آج میں سن کے جاؤں گا، وہ درد بھری کہانی آج میں سن کے جاؤں گا، بتاؤ درد بھری کہانی کیا ہے؟ اب نوجوانوں تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے مخاطب ہو جانا۔ وہ نوجوان کہتا ہے مالک میری جوانی کا ابتدائی دور تھا، میں کچھ شرابی دوستوں سے میں نے دوستی کر لیا، شراب کا عادی ہو گیا، روز آنا میں گھر میں شراب پی کر کے آتا تھا۔ رمضان کی پہلی رات تھی، چاند طلوع ہوا تھا، میں اپنے گھر میں دیر سے پہنچا مغرب، میری بوڑھی ماں چراغ چلائے ہوئے چوکھٹ پر بیٹھ کر کے میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب رات کا آخری حصہ آنے والا تھا میں دروازے پر پہنچا، جب میری منہ سے شراب کی بدبو پھیلی تو میری ماں نے میرے منہ پہ تماچا مار کر کے کہا تھا سالم تو نے رمضان کی عظمتوں کا خیال نہ رکھا، تو نے رمضان کی عظمتوں شوکتوں کا خیال نہ رکھا، سالم تو روز پیتا تھا، میں تجھے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن سالم آج رمضان کی پہلی رات تھی، چاند رات تھی، کم از کم آج تو شراب نہ پیتا۔ نوجوان کہتا ہے اتنے غصے میں میری ماں نے میرے چہرے پہ تماچا مارا تھا، میں شراب کے نشے میں دھت تھا، مدہوش تھا، مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ جب ماں نے مجھے تماچا مارا ہے تو میں نے اپنے ماں کے گریبان کو پکڑ کر کے میرے گھر کے اندر روٹی کا تندور چل رہا تھا، جلتے ہوئے تندور کے اندر میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر کے ڈال دیا۔ اللہ جب میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں مالک ڈالا ہے، چند منٹ گزرے کہ میری ماں جل کر کے کوئلہ ہو گئی، راکھ ہو گئی، میری ماں تندور میں چیخی، اتنے میں میری بیوی آئی اور آ کر کے مجھے لات مار کر کے دھکے دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، میں نے بیوی کو آواز دیا، بیوی نے کہا سالم آج سے تو مجھے بیوی مت کہنا، کھری کھوٹی سنائی تو میں نے کہا تھا بیگم اس سے پہلے بھی شرابیں پی کر آتا تھا، ایسی باتیں تو مجھ سے نہیں کرتی تھی، آج کیا وجہ ہے؟ تو بیوی نے کہا تھا سالم جب تو اپنے ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ جب تو اپنے ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ کہا میں نے جب اتنا سنا اپنی ماں کا نہ ہوا میرا کیا ہوگا؟ میں نے پھرٹ کر کے پوچھا میری ماں کو کیا ہوا؟ کہا سالم دیکھ تیری ماں چل کر کے کوئلہ ہو گئی۔ اللہ تیری ماں چل کر کے کوئلہ ہو گئی ہے، تو نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، تیری ماں مر چکی ہے، کوئلہ بن چکی ہے۔ نوجوان کہتا ہے مالک فوراً میں نے اپنے ہاتھ کو کندھے سے کاٹ دیا، وہ ہاتھ جو ماں کا قاتل ہو وہ میرے سینے سے لگنے کے قابل نہیں ہے۔ مالک میں نے اپنے ہاتھ کو کاندھے سے کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد مالک میں نے اپنے کٹے ہوئے کندھے کو زنجیر سے جکڑ دیا، یہ میرے گلے میں جو آپ بڑے بڑے زخم دیکھ رہے ہو یہ زنجیر کے نشان ہیں، اور مالک دیکھو میں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں اسی حالت میں ہوں، رات بھر جگ کر کے عبادت کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، مٹھی بھر چنے کی افطار کر لیتا ہوں، لگاتار پیدل چل کر کے 40 سال سے مسلسل میں حج کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا 40واں حج ہے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھ تک
खबर भेजी है, ए नौजवान, मैंने तेरे 40वें हज को भी तेरे मुंह पे मार दिया है, इसलिए कि तू माँ का कातिल है। अल्लाह ने आज तक मुझे माफ नहीं किया। हज़रत मालिक फरमाते हैं, जब मैंने ये दर्द भरी कहानी सुनी, मुझे भी गुस्सा आया। मैं उसके पास से पलटा, ये कह करके उफ हो तुझ पर, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। उफ हो तुझ पर, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। हज़रत मालिक फरमाते, ये कह करके मैं पलटा था, आकर के अपने खेमे में मैंने रात गुजारी थी, सोया था। जैसे ही मैं सोया, मेरे ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत आ गए, शमए बज़्म हिदायत आ गए, काबा के बदर तुझा आ गए, तैबा के शम्सुद्दुहा आ गए, आमिना के लाल आए। मैंने सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया, हुजूर ने जवाब दिया। आका फरमाते हैं, मालिक, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद नहीं किया जाता। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद नहीं किया जाता। हज़रत मालिक फरमाते हैं, जब हुजूर ने इतना इरशाद फरमाया, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। आप फरमाते हैं, जब हुजूर ने फरमाया, मैं डर गया। आका फरमाते, मालिक, कल ही जा करके उस नौजवान को अल्लाह की रहमतों से पुरुम्मीद कर देना। सुभान अल्लाह। कल ही जाकर अल्लाह की रहमतों से पुरुम्मीद कर देना। अब यहां से दर्द भरी कहानी 2 मिनट पे सुन लो यारो, फिर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। आका फरमाते, मालिक, जा करके नौजवान से कह देना, हुजूर ने कहा है। सुभान अल्लाह। तड़प के बोल दो, तड़प। सुभान अल्लाह अल्लाह। मालिक, जा करके कह देना, हुजूर ने कहा है, हुजूर ने कहा है, कल मैदानी क़यामत होगा, नौजवान तो भी अल्लाह के हुजूर लाया जाएगा। तेरी बूढ़ी माँ, जली हुई माँ भी अल्लाह की बारगाह में लाई जाएगी। अल्लाह के अदालत में फैसला होगा और माँ के हक में अल्लाह फैसला, माँ के हक में अल्लाह फैसला फरमाएगा। और नौजवान, तुझे अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह तुझे जहन्नम में डाल देगा। फैसला हो जाएगा, माँ को जन्नत में भेजा जाएगा, बेटे को जहन्नम में भेजा जाएगा। जब आखिरत के कुछ माहों साल गुजर जाएंगे, आका फरमाते हैं, मालिक, फरिश्ते के जरिए से अल्लाह उसकी माँ के दिल में बेटी की मोहब्बत डालेगा। माँ के दिल में बेटे की मोहब्बत डालेगा। ओ माँ रब के हुजूर आएगी, मचलेगी, तड़पेगी, मौला मेरा बेटा कहाँ है? मौला मेरा बेटा कहाँ है? रब फरमाएगा, मेरी बंदी, तेरे कत्ल के जुर्म में मैंने तेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दिया है। कमाना जहन्नम में? हाँ, जहन्नम में, इसलिए कि उसने तुझे दुनिया के आग में जलाया था। आज मैं उसे जहन्नम के आग में जला रहा हूँ। और माँ की ममता होगी, यारो, माँ की कदर करो, माँ की अज़मतों को पहचानो। हुजूर फरमाते हैं, ओ माँ जन्नत में अपने रब के हुजूर अर्ज करेगी, परवरदिगार, मेरा बेटा जहन्नम में रहे, मैं जन्नत में रहूं, ये मुझे गवारा नहीं है। मेरा बेटा जहन्नम में रहे, मैं जन्नत में रहूं, मौला ये मुझे गवारा नहीं है। रब फरमाएगा, मेरी बंदी क्या चाहती है?
میری بندی کیا چاہتی ہے؟ تو ماں کہے گی مولا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، مولا تو اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں جہاں میں رہتی ہوں میرے ساتھ میرے بیٹے کو کر دے۔ آقا فرماتے ہیں جب ماں رب کے حضور یہ عرض کرے گی اور کہے گی میں نے معاف کر دیا ہے تو اللہ اس کی ماں کی سفارش سے اس نوجوان کے گناہ کو بخش دے گا، جہنم سے نکال کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا نوجوانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچا کرو، ماں کا قاتل 40 حج کر لیا، اللہ نے معاف نہیں کیا، 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، اللہ نے معاف نہیں کیا، 40 سال سے روزے رکھتا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن جب ماں سفارش کرے گی، جب ماں بیٹے کو معاف کرے گی تو اللہ معاف کرے گا۔ لہذا نوجوانوں اپنے ماں باپ کو راضی کرو، انہیں ناراض کبھی مت کرو۔ ہم کو آپ کو سب کو اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو پہچاننے، ان کی قدر کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، عرش مقدس زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم۔